بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان باتوں سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو آج کل سوشل میڈیا میں ایک بڑے پیمانے پر گردش کر رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت میں کسانوں کے احتجاج، ان کے حقوق میں خیانت اور ساتھ میں مودی کی ایک ایسے سازش سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جسے وہ کسانوں کے احتجاج کی مدد سے کر رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل سیٹ پاکستان پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا۔ بھارتی کسانوں کی تحریک 2020 میں بھارتی پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کردہ 3 زرعی بلوں کے خلاف بھارتی کسانوں کا احتجاج ہے، جسے مختلف کسانوں کے گروہوں نے مختلف کسان مخالف قوانین کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک بھر میں 5000 سے زیادہ کسان تنظیمیں احتجاج کر رہی ہے۔ ان 5000 تنظیموں کے لاکھوں لوگوں نے ایک لشکر ہو کر مودی کی حکومت کے سامنے ڈٹے رہے اور ساتھ انہوں نے پرامن احتجاج بھی شروع کیا، مگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آنے والے مودی نے سیم وہی کام شروع کر دیا جو وہ 74 سالوں سے کشمیر میں کرتا آ رہا ہے۔ مودی نے بیچارے مزدوروں پر لاٹھی چارج کی اور پولیس اور فوج کی مدد سے انہیں ہٹانے کی بھی کوشش کی اور طرح کے مظالم ان بیچارے کسانوں پر کیے، مگر معمول کی طرح اس بار بھی مودی کو ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ معمول کی طرح اس بار بھی بھارتی فوج کو صرف مار ہی کھانی پڑی۔ لاکھوں کی تعداد میں کسانوں نے ہاتھ میں ڈنڈے اٹھائے ہوئے بھارتی فوج اور بھارتی پولیس پر ٹوٹ پڑے اور اس طرح بھارت ایک میدان جنگ بن گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں بھارتی فوج اپنی جان بچانے کے لیے میدان سے بھاگ بھی گئے اور کئی ہزار فوجی تو زخمی بھی ہے۔ جون 2020 میں بھارتی حکومت نے زرعی مصنوعات کی فروخت، ذخیرہ اندوزی اور دوسرے عوامل کے متعلق 3 فارمز آرڈیننس نافذ کیے، یعنی کہ 3 بل منظور کیے۔ پہلا بل 15 ستمبر 2020 کو منظور کیا گیا، دوسرا بل 20 ستمبر 2020 کو، جبکہ تیسرا بل 22 ستمبر 2020 کو منظور کیا گیا۔ ہندوستان کے صدر نے 28 ستمبر 2020 کو ان بلوں پر دستخط بھی کیے اور اپنی منظوری دے دی۔ اس طرح انہی بلوں کو ایک قانون میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان قوانین کے نام یہ تھے: فارمرز پروڈیوس اینڈ ٹریڈ کامرس ایکٹ 2020، فارمرز ایگریمنٹ آن دا پرائز انشورنس اینڈ فارم سروس ایکٹ 2020، اسینشل کموڈیٹیز ایکٹ 2020۔ یعنی کہ اگر عام زبان میں کہا جائے، کاشتکاری اور پیداواری تجارت ایکٹ، ویلیو انشورنس اینڈ فارم سروس ایکٹ 2020 اور ضروری اشیاء ایکٹ 2020۔ ان بلوں کے رد عمل میں کسانوں نے، چونکہ ہر طرف سے ان کا نقصان ہی نقصان تھا، کسانوں نے پرامن احتجاج شروع کر دیے۔ 3 دسمبر 2020 کو کسانوں نے کچھ مطالبات پیش بھی کیے۔ ان کے مطالبات یہ تھے: پہلا، یہ 3 قوانین کو منسوخ کر دیا جائے۔ دوسرا، فارم کے قوانین کو منسوخ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا ایک خصوصی اجلاس طلب کیا جائے۔ نمبر 3، کم سے کم سپورٹ پرائز بنائے جائے اور فصلوں کی ریاستی خریداری کو قانونی حق دی جائے۔ تیسرا، یقین دہانی کر دی جائے کہ روایتی خریداری کا نظام جاری رہے۔ چوتھا، سوامیاتن کمیٹی، جو کہ کسان کی ایک کمیٹی ہے، اس کی رپورٹ پر عمل درآمد کیا جائے۔ پانچواں، زرعی استعمال کے لیے ڈیزل کی قیمتوں میں 50% کمی کر دی جائے۔ چھٹا، تنکے جلانے پر جرمانے کو ختم کر دیا جائے۔ پانچواں، پنجاب میں چاول کے اڈے کو جلانے کے الزام میں گرفتار کردہ کسانوں کو رہا کر دیا جائے۔ اور آخری، پاور آرڈیننس 2020 کو ختم کیا جائے۔ دوستو، یہ تو تھی کسانوں کی احتجاج، مگر اب بات کرتے ہیں مودی کی اس سازش کی جو وہ کسانوں کے احتجاج کی مدد سے کرتے رہے۔
ख्वातीन व हजरात, आज से कुछ दिन कबल आपने सोशल मीडिया पर शायद ये बात सुनी होगी कि इंडिया में एक शैतान पार्टी जिसे बीजेपी कहा जाता है, वो हिंदुस्तान में 3000 से भी ज्यादा मसाजिद को गिराकर उसके जगह पर मंदिर तामीर करने की नाकाम कोशिश कर रही है। मगर एक नामालूम ग्रुप ने इसकी ये गलीज साजिश से पर्दा हटा दिया और इसका मकरू चेहरा सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया और बीजेपी के हिंदू मुसलमानों के डर से बेहवास हो गए। इस गलीज साजिश में मोदी भी सरे पेरिस्त रहे और मोदी अपनी सियासत और साथ ही साथ में अपनी कुर्सी बचाने की खातिर ये सब ड्रामे कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कोई आंच आए तो पाकिस्तान उनकी मदद और बदला लेने में 1 मिनट भी जाया नहीं करेगा और बजाय पाकिस्तान से मार खाने के मोदी जी ने किसानों से ही मार खाना बेहतर समझा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।